السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، عید سعید فطر احسن طریقے سے تمام احبابی گرامی ذی وقار کا گزرا ہوگا۔ اب فرصت ملی تاکہ اپنے تمام چاہنے والوں کو آنے والے 26 مئی کے چاند گرہن کے حوالے سے کچھ اعمال پیش کر سکوں اور ایسے اعمال پیش کر دوں جو کہ خطا نہ کرنے والے ہو اور سیدھی رازوں میں سے ہو، کام کرنے والے ہو۔ ذی وقار احبابی گرامی، جو عمل آپ احباب گرامی کے سامنے کر رہا ہوں، اسکرین پر جو نقش مبارک آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ نقش انتہائی پرتاثیر ہے اور اس میں جنات فوراً برسر پیکار ہو جاتے ہیں مقاصد کی تکمیل کے لیے، کام کو انجام دینے کے لیے۔ اس میں 5 جنات کام کرتے ہیں جو کہ بائی ہے۔ ترتوریسم قبیلے کے جاننے والے ہیں، ان کا تعلق ترتوریسم قبیلے سے ہیں اور یہ بہت تندہی سے کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی شرور کے کام ہو، یہ حروفی صوامت سے تیز کام کر جاتے ہیں۔ پر چاند گرہن کے حوالے سے ناظرین کرام یا سورج گرہن کے حوالے سے ہو، کچھ اعمال پیش کروں گا پے در پہ جو کہ بڑے پرتاثیر ہوں گے۔ اس کا کرنے والا اس کے اثرات و فوائد سے بہت کچھ جان جائے گا۔ میری طرف سے تمام جائز مقاصدوں والوں کے لیے اجازت قلبی ہوگی۔ غیر شرعی کاموں میں استعمال کرنے والے، ناجائز طریقے سے استعمال کرنے والے اور اپنے نام سے کتابیں چھاپنے والوں کے لیے قطعاً کوئی اجازت نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ احباب اسکرین پر نقش مبارک کو دیکھ رہے ہو، یہ نقش مبارک 16 خانوں والا مربع نقش ہیں۔ سب سے پہلے تو چاند گرہن آ رہا ہے، جس کو پانے کے لیے، جس میں کسی بات کا عامل بننے کے لیے اس کی تیاری لازم رکھنی ہے۔ اس کے لیے ناظرین کرام بہترین خوشبودار اگربتیوں کا انتظام کر دیں۔ 7-8 تک اگربتیاں ہو، اچھی قسم کے عطر ہو، عطر تسخیر ہو یا عطر مشک ہو، عطر لوبان ہو، وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں اور 7 عدد میٹھے لڈو لانے ہیں، موتی چور مٹھائی والے جو دانے دار لڈو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 چٹانک الائچی خریدنی ہے، 1 چٹانک لونگ خریدنا ہے، 1 چٹانک چاول خریدنے ہیں، 1 چٹانک کوپرا خریدنا ہے، 1 چٹانک کالا داغا موٹا سا یہ خریدنا ہے اور تھوڑا سا
کالا کپڑا اپنے پاس رکھیں اور ایک مٹی کی چھوٹی سی پلیٹ خریدنی ہے جس میں صدقے کی یہ اجزاء سما سکے آ سکے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے مٹی کی پلیٹ میں مٹھائیوں کو رکھ دینا ہے، اس کے اوپر جو ہے الائچی، لونگ، کوپرا وغیرہ، اور پھر اس کے اوپر وہ کالا داغا انگلیوں میں گما کر لپیٹ کر اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ سفید کاغذ ہونے چاہیے، کالا مارکر ہو، کالا پین ہو، جو بھی ہو میسر آ جائے، کالا بال پین ہو۔ اب جیسے ہی چاند گرہن کا آغاز ہو جائے اس سے آدھے گھنٹے کے بعد تک آپ نے اپنے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ باوضو ہونا شرط ہے۔ جو صدقے کا سامان آپ نے اپنے پاس رکھا تو سب سے پہلے اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر دے۔ باوضو حالت میں ہر مرتبہ تسمیہ شریف پوری پڑھ لیا کرے۔ اس کے بعد اپنے سامنے رکھ دے، اگربتیوں کو سلگا دے، 2 عدد اگربتیوں کو۔ آگے جا کر اگربتیاں اگر جل جائے، ختم ہو جائے تو پھر 2 عدد اور اگربتیوں کو سلگا دیں تاکہ خلوت کی جگہ معطر رہے، خوشبو سے لبریز رہے۔ پھر عطر جو ہوگا لوبان ہو، مشک ہو، عطر تسخیر ہو، جو بھی اچھی سی خوشبو آپ کے ہاتھ آئے تو اسے اپنے کپڑوں پر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کے لیے اٹھ جانا ہے۔ جب نماز پڑھ لیا تو اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر آدم علیہم السلام سے لے کر محبوب دو عالم رسول اکرم بابا جی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے ارواح مطہرین کو بخش دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب بخش دینا ہے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگ لینی ہے۔ اب عمل کا آغاز کر دیں۔ 16 خانوں والا یہ نقش بنانا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی ترتیب سمجھا رہا ہوں، بغور سمجھتے جائیں۔ یہاں سے یہ لکیر اس طرح الٹی مارنی ہے۔ جب یہ لکیر اس طرح مار لیے تو پھر یہ اس طرح مار لے۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ نام لکھ دے، پھر یہ لکھ دے، پھر یہ لکھ دے۔ اس ترتیب سے آپ نے ناموں کو لکھتے جانا ہے۔ جس ترتیب سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کرے ویڈیو کو بغور تسلی سے پوری کی پوری سنا کرے، دیکھا کرے، کیونکہ اکثر میرا کام الفاظوں میں ہوتا ہے، باتوں میں ہوتا ہے، راز کی باتیں پوائنٹ ہے۔ اب اس خانے کو بالکل چھوڑ دینا ہے، اس خانے کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کے اوپر توکیل لکھنی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی توکیل لکھ دینی ہے۔ جب یہ توکیل لکھ دیا تو یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس ترتیب سے آپ احباب نے 313 مرتبہ اس نقش کو لکھ دینا ہے۔ جب 313 مرتبہ یہ نقش لکھ دیا، اس کے بعد فوراً ہی
ان نقوشوں کو اگربتیوں کی دونی دے دے اور پھر کالے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر سے علیحدہ تھوڑا سا کالا دھاگا اپنے پاس رکھا ہوگا، وہ اوپر سے باندھ دے، اور وہ صدقے کا سامان اور یہ جو نقوش ہے ان کو فوراً لے جا کر قبرستان میں زمین برد کر دے، دبا دے، اور وہ توشے کا سامان جو ہے وہ قبرستان میں چھوڑ دے، اور حکم لگا دے کہ اے اس عمل کے موکلات و خادمین جنات، اور خصوصاً حوسم، دوسم، براسم، سوسم، سواسم جنوں، فوراً حاضر ہو کر اپنا توشہ قبول کر لو، بوقت ضرورت کام میں بلانے پر آپ لوگوں نے فوراً کام کی تعمیل کر دینی ہے۔ اس کے بعد سیدھا واپس آئے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اب یاد رکھیں ناظرین کرام، روزانہ مداومت کے طور پر 41 نقوش لکھنے ہیں، ایک ڈائری میں لکھتے جائیں، اور آنے والے کسی بھی گرہن، چاہے سورج ہو، چاند ہو، اس تک آپ نے ڈائری کو محفوظ کرنا ہے۔ جب وہ اس گرہن میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو انہی نقوشوں کو سب کو اکٹھا کر کے کالے کپڑے میں بند کر کے اس طرح قبرستان میں دباتے جائیں۔ 13 گرہنوں تک اسی ترتیب سے چلنا ہے، ساری زندگی کے لیے اس نقش کے عامل ہو جاؤ گے۔ اس نقش سے ناظرین کرام دنیا کا ہر کام بڑی آسانی سے بندش کا لیا جاتا ہے، اس سے خاطر خواہ بندش لگتی ہے، اور پھر کھولنے کے لیے اسی کا عامل پھر اسے کھول سکے گا۔ اور یہ جو توکیل لکھی ہے، یہ توکیل میں نے سحر، جادو، جنات ایک مریض کے جسم سے ہٹانے کی لکھی ہے، بند ہونے کی لکھی ہے۔ آپ لوگوں نے توکیل مقصد کو دیکھ کر، کام کو دیکھ کر لکھنی ہے اپنے تجربے کے مطابق۔ اس کے 3 عدد نقوش بوقت ضرورت باوضو حالت میں، ساعت کی کوئی قید نہیں، سیاہی کی کوئی قید نہیں، کالی سیاہی سب سے بہتر ہے، کالی سیاہی نہ ملے تو پھر نیلی سیاہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے 3 عدد نقوش لکھے جاتے ہیں، ایک جو ہے مریض کو یا طالب کو دے دیا جاتا ہے، گلے میں پہن لے، دوسرا وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور تیسرا جو ہے پانی کے قریب دفن کر دینا ہے، موم اوپر سے لپیٹ دیا جائے تاکہ تعویذ گلے نہیں، تعویذ جو ہے گیلا نہ ہو۔ انشاءاللہ اس عمل کے تعویذات استعمال میں لانے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مقصد براری شروع ہو جاتی ہے، مقصد کی تکمیل شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ہی تیز اثر والا عمل ہے، بہت ہی تیز جنات ہے، اور دوسری بات ان کے اساتذہ کرام جن سے عطا ہوئے ہیں، پے در پہ 3 اساتذہ کرام زندہ ہے، تو یہ عمل بہت ہی پرتاثیر اور زندہ تاثیرات والا عمل ہے۔ آگے بہت سی رازیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی مین وجہ ٹائم کی قلت، اور دوسری اہم وجہ کہ نااہل کو وہ رازیں معلوم نہ ہو، تاکہ بھرپور طریقے سے وہ شرور اور گناہوں کے کاموں میں اسے استعمال میں نہ لا سکے۔ تو کوئی بھائی، کوئی بہن اس سے افسردہ نہ ہو، دل میں کوئی کوٹ شکوک نہ رکھے، کیونکہ مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی خیرخواہی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت اہل اور جائز حاجت مندوں کو راستہ دکھانا ہے۔
باقی اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب الکریم مجھ پر اور آپ تمام احباب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آگے انشاءاللہ اور ویڈیوز میں بھی سورج گرہن کی مکمل ترتیب، ٹائم ٹیبل وغیرہ دے دیا جائے گا، پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمل اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ عمل بہت ہی نایاب اور الگ تلگ صدری رازوں میں سے ہیں۔ فائدہ اٹھائے، خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔